بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات. بینات کا پہلے معنی دیکھو، بینات حال من الآیات، یہ آیات سے حال ہے. اور کیا معنی ہے؟ واضحات الدلالت علی العقائد الحقہ. اس کو معنی میں نے کیا قطعی الدلالت عقائد حقہ پر، بل احکام صادقہ او علی بطلان ما ہم علیہ من عبادت غیر اللہ، شرک کی تردید والی، اے ان تدعوہم لا یسمعوا والی ہیں. یہ آیات پڑھی جائیں تو آگے کیا ہے؟ ان کے چہرے پہ کیا آئے گا؟ منکر. منکر کا معنی اردو میں تو تعبیر نہیں ہو سکتا. کیا معنی کرو گا؟ بھیڑا بخار. المنکر بری شکل، بھیڑی شکلاں، بری شکل. چہرہ اس کا ایسے ہے جیسے چہرے پہ کسی نے 100 جوتا لگا دیا. المنکر بالکل پھٹا منہ، بری شکل. المنکر، المنکر پر بھی دیکھ لو. منکر چلو بعد میں دیکھتے ہیں. اب ایک مسئلہ ہے، آپ میں بڑے بڑے مفتیان کرام اور اکابر حضرات تشریف فرمائے. آپ ایک مسئلہ بتائیں. علم معانی میں آپ نے ضابطہ پڑھ رکھا ہے کہ جب ایک دفعہ ذکر ہو جائے تو دوبارہ اعادہ پر ضمیر لوٹائی جاتی ہے. یہاں اللہ نے ضمیر نہیں لوٹائی. کیا چیز ذکر کی؟ اس میں ظاہر. کیوں؟ سوچ لو. کس کے لیے؟ فتویٰ. کس پہ؟ کس پر؟ سوچ لو مطالعہ کرو. بھائی جو صرف للڑ نہیں، جو قرآن سن کے اس کے چہرے پہ ناگواری آئے تو قرآنی فتویٰ یہ ہے کہ وہ کافر ہے. قرآن سن کے، یہ قرآنی فتویٰ ہے. قرآن سن کے جس کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات ہوں تو وہ کیا ہے؟ کافر ہے. کافر ہے. یہ آیت دلیل ہے کہ قرآن کریم کی کسی ایک آیت سے ثابت شدہ قطعی مسئلہ کا انکار کفر ہے. ایک مسئلہ کا انکار بھی کرے تو وہ کیا بن جائے گا؟ کافر. اور اسی لیے آپ کے کہیں حاشیے پہ یہ فائدہ بھی لکھا ہوگا کہ یہاں پر ضمیر کی جگہ پہ اس میں ظاہر کیوں لایا گیا، یہ ذرا دیکھ لینا. اور اوپر لکھا ہے، اوپر لکھا ہے، اوپر کیا ہے؟ یتلوہ الرسول او غیرہ یتلا ہے نا مجہول. رسول آیت پڑھے یا غیر رسول. اور ہماری آیات جو واضح ہیں اور آگے ان کے آلہہ بدعائہم الی توحید اللہ، یہ درمیان میں غلطی سے آیا ہوا ہے البار المحیط. یہ عبارت چل رہی ہے آگے. فی رفض آلہتہم، رفض آلہتہم، ان کے الہوں کو چھوڑنے میں اور انہیں توحید کی طرف بلانے اور عبادت کی طرف. تعرف فی وجوہ الذین کفروا الذین ستروا الحق، جنہوں نے حق چھپایا ہوا ہے اور اسے پردوں میں ڈالا ہوا ہے. وَهُوَ بَادِئٌ
بین، اور منکر کیا ہے؟ مصدر بمعنی انکار. آگے نبہ علی موجب المنکر ہے، وہ کیا ہے؟ ہوبل کفر. وناب الظاہر مناب مضمر ہے، کانہ کیلا تعرف فی وجوہہم لکنہ نبہ علی العلت الموجبۃ لظہور المنکر فی وجوہہم والمنکر المساء. اور سارا منہ کا بگاڑ بس ختم ہو گیا. امام اندلسی فرماتے ہیں یا مقام ضمیر کا لایا گیا اس میں زہر، یہ بتانے کے لیے کہ یہ ہیں کون؟ کون ہیں؟ یہ کافر ہیں. کافر ہونے کی وجہ کہ آیات سن کر چہرہ بگڑ جائے. ہاں میں نے آپ کو بتایا تھا جتنے فرقے ہیں، جتنے باطل فرقے، ہر فرقہ کا قرآن پاک کے کسی نہ کسی حصہ سے چڑ اور ضد ہے، چڑ اور ضد ہے. اور آپ وہ آیات پڑھیں. اور سب سے بڑے دشمن قرآن کے یہ آج کے ہمارے للڑ ہیں. ان سے بڑا دشمن کوئی بھی نہیں. بریلی بھی اتنا نہیں، دوسرے بھی اتنے نہیں. بریلی جو عوام الناس ہے اور عام سنجیدہ طبقہ، سنجیدہ تو خیر مشرکوں میں کوئی نہیں ہوتا، مطلب خالی و ذہن، خالی و ذہن جو طبقہ ہے اس کو جب قرآن کا حوالہ دیں تو کم از کم خاموش ہو جائے گا، آگے تڑبڑ نہیں کرے گا. اور یہ لال بجھکڑ، ان کو قرآن سناؤ تو ایسے لگتا ہے کہ شیطان نے تعوذ و معذہ پورا کام کیا ہے. ایسے لگتا ہے کہ یہ بالکل شیطان نے اپنا پورا کام کر لیا. ایسے اچھلیں گے، کافر نہیں سمجھا، فلانے نہیں سمجھا، تم قرآن بڑا سمجھ گئے، رکھ اپنا قرآن اپنے پاس. تو یہ ہوتے ہیں اصل کافر. باقی مسئلہ تو اپنے مقام پہ رہ گیا. جو قرآن سے نفرت کرے اور قرآن کا مسئلہ سن کے اس کا چہرہ بگڑ جائے، ہاں جہاں تمہیں سمجھ نہیں آئے گا آپ جائیں کسی للڑ کے سامنے اور وہاں پر پڑھیں انک میتون وانہم میتون، اور پڑھے اس کے سامنے فیمسک التی قضا علیہ الموت ما انت بمسمع من فی القبور. نماز میں ہی پڑھ کے بچ کے آ جائے، نماز میں پہنچا لے تو پھر مجھے کہنا. اور بڑے سے بڑا شیخ الحدیث ایک دفعہ تو نیچے سے اتنی گرمی آئے گی کہ پوری بھٹی گرم ہو جائے گی اور پورا چہرہ اس کا بالکل بگڑا ہوا چہرہ. اور دیکھیں یکادون یسطون بالذین، حضرت مولانا حسین علی مانا کرتے تھے پنجابی کا بڑا زبردست، فرماتے قریب کے بکے پہ بنن، قریب کے بکے پہ جامن، یعنی حملہ آور ہوں. پنجابی کا معنی بکے پہ جامن، اور حملہ آور ہو جائیں. اور جتنے فرقے ہیں روافض ہیں ان کے سامنے توحید کی ایتیں پڑھو اور عظمت صحابہ کی پڑھو، ان کو شیطان وہ پینگ پہ چڑھاتا ہے. اسی طرح بریلر ہیں، اسی طرح للڑ ہیں، اسی طرح مودودیے ہیں، جتنے بھی باطل فرقے ہیں وہ سب کے سب. تو اب تمہارے مفتی فتوے لگائے نہ لگائے، ہمارے مفتی نے فتویٰ لگا دی ہے. ہاں تمہارے زمین والے مفتی بے شک تعویلیں کریں، چونکہ چنانچہ تعویل فلاں جو مرضی کر، یہ قرآن یہ منصوص کافر ہے جو قرآن کی آیت سن کے آگے سے کتابڑی مقابلے میں پیش کرے، روایت مقابلے میں پیش کرے، بزرگ مقابلے میں پیش کرے، المحند مقابلے میں پیش کرے، فضائل اعمال مقابلے میں پیش کرے، حسام الحرمین مقابلے میں پیش کرے، یا کوئی دنیا کی کوئی کتابڑی اٹھائے قرآن کے مقابل اور اس کا چہرہ بدلے اور ناگواری آئے، دنیا کا کوئی مفتی اسے کافر کہے نہ کہے، یہ اللہ والا مفتی اسے کافر کہہ رہا ہے.
ایسے بات نہیں. انہوں نے قرآن کو سمجھا کیا ہے؟ قرآن کی عظمت ہی نہیں سمجھی. یہ تو بادشاہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے. اس کے دل میں اللہ کے کلام کی قدر ہی نہیں ہے. جب ادھر قرآن پیش کرو آگے کڑ 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 کڑ، ادھر قرآن کی ایتیں پیش کرو، یا تو کہنا قرآن کا یہ معنی نہیں اور پھر اس کو ثابت کر. جب قرآن کی ایتیں ہیں تو بس آگے وہ انڈے والی مرغی کڑ 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 شروع ہے. تو یہ اصل کافر یہی ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ الْآيَةُ فِيهِ إِشَارَةٌ. فائدہ نمبر 4 دیکھو. فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى ذَمِّ الْمُتَصَوِّفَةِ. ذَمِّ الْمُتَصَوِّفَةِ، اس میں اشارہ ہے متصوفہ کی ذم کی طرف. الذین اذا سمعوا الآیات الرادۃ علیہم ظاہر علیہم. فرمایا جب وہ آیات سنتے ہیں جو ان کے خلاف ہے تو ان کے چہروں پہ بالکل وہ گھبراہٹ اور بصور اور بنرا سور ظاہر ہوتا ہے. فی زماننا، علامہ آلوسی کہتے ہیں ہمارے زمانے میں کثیرونا، یہ اپنے دور میں کہہ رہا ہے فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کاش علامہ آلوسی کراچی کا چکر لگا لیتا، لاہور کے مدرسوں کو دیکھ لیتا، اور للوں کے مدرسے میں ایک چکر لگاتا، جسے پتہ چل جاتا کہ ابو جہل کو قرآن سے اتنی چڑ نہیں تھی جتنی للڑ برادری کو قرآن سے چڑ ہے. یہ تمہیں سمجھ آئے گا جب واسطہ پڑے گا. ہم بھی پہلے سمجھتے تھے بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے متقی ہیں اور بڑے نیچے اوپر سے دھوتے ہوئے لوگ ہیں. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ یہ بے ایمان تو قرآن کے دشمن ہیں. اور یہ یاد رکھو مسئلہ سما یا صرف بان ہے. آپ اگر ان کے سامنے مسئلہ الہ بیان کرے خدا کی قسم نہیں برداشت کرتے، بالکل نہیں کرتے. میرا ایک ساتھی تھا تو اب بھی ہے، وہ ایک جگہ پہ امام تھا تو وہ مجھے یہی کہتا یار آپ بہت تشدد کرتی ہیں، سختی نہ کرو اور تشدد نہ کرو. تو اسی طرح وہ کہتا بہرحال لمبی بات ہے. تو میں نے اسے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ تو امام ہیں اور آپ کی بہت بڑی مسجد ہے، آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ میں آپ کے پاس ایک درس دینے کے لیے آؤں. لیکن اس وقت تو ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا بات، یہ بہت پرانی بات ہے. تو میں نے کہا کہ اگر میں درس دوں، اس نے کہا آپ کیا بیان کریں گے؟ میں نے کہا صرف الہ کا معنی، کچھ بھی نہیں بیان کروں گا. اور آیت سے بار میں ایک لفظ بھی کہوں تو جو آپ جرمانہ رکھے میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. صرف آیات اور وہ مسئلہ الہ کی. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ تو سارے مباحث ہیں. آ جاؤ. رات کو میں نے درس دیا اور اس درس میں کوئی اشارہ بھی نہیں کیا، صرف مسئلہ الہ امن خلق السماوات، بس وہی درس دیا، الہ کا معنی بیان کیا. صبح کے ٹائم مولوی صاحب کو انہوں نے کہا کہ بستر اٹھا اور جہاں سے چل. رات کو درس ہو گیا، ہم چلے گئے تو وہ بھی دوسرے دن بستر اٹھا کے آ گیا. میں نے کہا کیوں؟ کہ یار واقعی بے ایمان ہے یہ، اب یہ توحید بھی نہیں سنتے. جو مسئلہ الہ کے مسئلہ سما کی بھی کوئی بات نہیں ہوئی. مسئلہ حیات کی الہ کا معنی البتہ بیان ہوا ہے کہ ما فوق الاسباب سننے والا صرف اللہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا بھی صرف اللہ ہے. مولوی صاحب فارغ اور تم جو بیٹھے ہو نا حامی،
تمہارے اندر بھی کئی اب رہے تو بہت کم گئے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اثرات مجھے نظر آ رہے ہیں۔ کچھ صوفی جو ہے نا ابھی بھی، کیونکہ رمضان کا پہلا ہفتہ ہے، خیر ہے ایک ہفتہ اور گزر جائے، ابھی تھوڑا کچھ نہ کچھ بیماری باقی ہے، تو ان کو میری گزارش ہے کہ جاؤ ذرا ان کے سامنے ان کی مسجد میں مسئلہ الہ بیان کر کے تو آؤ، اور جو مسئلہ الہ کا دشمن ہو اس کو جو مسلمان کہے وہ مسلمان ہے؟ جب مسئلہ الہ ہی نہیں تو پھر تو سارا کام ہی ختم ہو گیا۔ ہاں بابا کیوں؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور یہ نہیں کوئی پڑھنے والا ہو، تتلا مجہول ہے، کوئی پڑھنے والا ہو لیکن پڑھے آیاتنا بینات، معرف القرآن سے درس دینے والا نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن کی آیت آئے تھے بابا جی فرماتی ہیں، جی بابی فرمانے تھے قرآن دے نیڑے کیوں ہیں بے ایمانہ، آیت پڑھ کے بابا جی فرماتی ہیں، دادا جی اسی لیے تم کہتے ہو جی ادھر والے بڑے اچھے ہیں، درس میں بیٹھتی ہیں، ادھر درس بھی تو تمہارے مولوی دیتی ہیں، نہ ککڑ نہ ہل نہ یہ بھی نہیں پتا کہ یہ مرغا ہے یا مرغی ہے۔ جو آدمی کہتے ہیں نا بڑے اچھے ہیں، مجھے بلائے درس پہ، میں مفت آؤں گا، کوئی کرایہ شرایہ نہیں لوں گا، اور وہ ذرا درس پہ جو اچھے ہیں اور کچھ بھی نہیں کہوں گا، صرف آیات توحید پڑھوں گا، اور جمع کر کے مسئلہ پکار اور مسئلہ الہ، اگر وہ پچا گئے تو میں آپ کی بات مان لوں گا۔ جی ہاں، باجوڑ کے ہی پتہ چل جائے گا۔ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، ہاں ہم بھی بڑے سنتے تھے، باجوڑ میں بڑے مواحدے ہیں، سارے مواحدے ہیں، اب پتہ چلا ہے کہ سارے رہ بنڈے۔ بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ۔ فَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اب یہی وجہ ہے نا، جب کام نہیں ہوگا تو پھر کام گڑبڑ ہوگا۔ جن علاقوں میں مسئلہ بیان نہیں ہوا، اب باجوڑ جو ہے یہ ہمارے مواحدین کا علاقہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اکثر لوگ مواحد تھے اور انہوں نے مسئلہ توحید صحیح معنوں میں سمجھا، لیکن اس وقت وہاں پر کئی قسم کے جراثیم ہیں اور پوری قوت کے ساتھ پھیل رہے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ ہماری محنت ڈھیلی ہو گئی۔ جب ہماری محنت پوری ہوگی تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی دوسرا وہاں بیج پیدا ہو، تو جب ہم ڈھیلے ہو جائیں گے اور ہم دوسرے کاموں میں لگیں گے تو پھر تو کئی جڑی بوٹیاں نکلیں گی۔ تو اب یہ پورا ٹارگٹ یہ ہے ایجنسیوں کا بھی، جہود کا بھی، کہ خیبر پختونخوا کے مواہدوں کو خراب کیا جائے، اور اس کے لیے وہ سکول، کالج اور جمہوریت، اور پھر جو بچے کھچے نوجوان ہیں تو وہ للڑ اینڈ کمپنی یا غیر مقلدوں والا پودا، خالص انگریزی درخت، یہ وہاں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہر علاقے میں۔ اسی طرح ہمارے پنجاب میں جب مسئلہ بیان ہوتا رہا، بڑے حضرات تھے تو اس وقت سب لوگ مضبوط تھے، اور جب سے ڈسکو خطیب آئے اور فیشنی خطیب، اور انہوں نے اپنی فیسیں مقرر کر لی، اور سالانہ وہی جو پیروں مریدوں والا سلسلہ ہے یہ جب جاری کیا، تو اب ایک ایک ضلع سے 30 28 مسجدیں چلی گئی، اور جو مراکز سے اشاعت التوحید کے اور توحید و سنت کے، اور ہوا یہی ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اپنے مدارس میں بھیجا، آگے سارے للڑ مفتی مولوی تھے، تو جب وہ بچے
ان کے والدین نے تو بھیجا کہ ہم اپنے اشاعت کے مراکز میں بھیج رہے ہیں، لیکن آگے سارا گند تھا، تو وہی بچے جب واپس گئے تو بدعتی اور اسی طرح للڑ بن کے گئے، تو وہ جس جو مسجد بھی تھی اس کا والد معتمم متولی تھا یا اور کوئی بزرگ تھا، تو وہ سارا براہ راست قبضہ چلا گیا اور وہ سارے مراکز توحید انہوں نے مسجد زرار بنا دیے۔ ہاں بھائی، اس لیے جرأت کے ساتھ مسئلہ بیان کرو اور کسی کی پرواہ نہ کرو۔ ہاں، اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات، حیرانگی کی بات ہے اتنا قرآن تمہارے پاس موجود ہے اور ان کی دلیلیں بھی دیکھ رہے ہو۔ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر یکادون یسطون، پہلا اثر ہے شکل بگڑ جاتی ہے، شکل پہ لعنت کے آثار نظر آتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو دنیا میں قرآن سن کر ان کی شکلیں بگڑ جاتی ہیں، یہی ہوں گے تسود وجوہ، قیامت کے دن آئیں گے کالے چہرے لے کر اور لعنت زدہ چہرے لے کر۔ یکادونا دوسرا اثر ہے کہ قریب ہے کہ حملہ کر دیں، بالذین ان سے، ان پر، یتلون علیہم آیاتنا، یکادونا کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ مشرک بزدل ہے۔ کیا لفظ کیا؟ یکادونا، مشرک بیچارے کا دل نہیں ہوتا، بزدل ہوتا ہے، بس بک بک کرتا ہے اور حملہ کرنا بالفعل اس کے بس میں بہت شاد و نادر ہے، اس لیے فرمایا یسطون بالذین، کہ حملہ کریں ان پر جو پڑھتے ہیں ان پر ان کے ہماری آیات۔ فرمایا غصہ لگے نا ایتے سن کر، ایک تو اب تمہیں زہر چڑھائے اور تکلیف ہوئی ہے، لیکن اس سے بھی بڑی تکلیف سن لو نری جہنم میں، نری جہنم میں، نری جہنم میں۔ سورہ حامی مومن نکالو، مقت اللہ اکبر من مقتکم، پانچ 866 866 جی۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ قیامت کے دن مشرک آئیں گے، اپنی انگلیاں کاٹ رہے ہوں گے غصے سے، ہائے ہم نے مسئلہ کیوں نہیں مانا، مسئلہ توحید والا حق مسئلہ تھا، کاش ہم یہ مسئلہ مان لیتے، لیکن بنے گا کیا؟ اللہ فرمائیں گے او مشرکو، آج جو تم غصہ کر رہے ہو اپنے اوپر جب تمہیں توحید کی دعوت دی جاتی تھی اور تم تکفرون، تم بھاگ جاتے تھے، اس وقت اللہ کو بھی ایسے غصہ آتا تھا تم پہ۔ آج جاؤ جہنم میں، بشر من ذالکم النار، لکم النار، فیکم النار، لکم النار، فیکم النار، واسطے تمہارے جہنم میں، تمہارے اندر بھی داخل ہوگی، فیکم النار، لکم النار، کیونکہ قرآن سن کے تمہیں آگ لگتی تھی تو آج تمہیں جہنم کی آگ میں جھونک دیا گیا۔
جب قرآن سنتے تھے لگ اگ ویندی آئی وعد اللہ الذین کفروا، پھر الذین کفروا معلوم ہوتا ہے دشمنان قرآن کو کافر کہنا سب سے بڑی عبادت ہے، اس لیے تکرار کیا بالذین کفروا وبئس المصیر۔ اب ذرا دیکھو اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات، یہ حاشیہ بہت اچھا لکھا ہے لیکن چلو ٹائم ہوا تو پڑھیں گے۔ یہ علامہ آلوسی کا حاشیہ ہے، علماء جو ہیں وہ ذرا دیکھ لیں، یہ بہت اچھا حاشیہ ہے، جو سمجھ سکتا ہے ٹھیک ہے، لیکن اب ٹائم بڑا کم ہے۔ اب آگے ذرا چلو، فرمایا میرا پیغمبر بڑی آگ لگتی ہے ان کو آیات بینات سن کے، چلو ایک آیت سنا دو۔ رب سمجھ آئے؟ چلو ایک آیت، جن آیات پہ آگ لگتی ہے ایک آیت ان کو سنا دو، اور وہ کیا ہے؟